السلام علیکم خواتین و حضرات، کرکٹ ورلڈ کپ کی گہما گہمی میں رواں ہفتے کا پہلا حسب حال، اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہے نازیہ بیگ اور ہم سب کی جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین میرے اینکر نے پہلے شکریہ ادا کرو، شکریہ کہنے لگا ہوں یار۔ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ ناظرین میرے اینکر نے چونکہ مجھے جان کہا اس لیے میں ذرا اسٹائلش اینٹر ہوا۔ ناظرین میرے خلاف ایک لطیفہ سوچا ہوا تھا، مجھے بتا کے گئے تھے، اس لیے میں نے اس کو پیسیفائی کیا۔ انہوں نے جان سن کے آپ کا لطیفہ ہی ڈراپ کر دیا ہے۔ ناظرین لطیفہ کچھ یوں کہ ایک مہنگے اسپتال کی نرس رات کو ڈیوٹی پہ کھڑی تھی، چلو پھر ٹھیک ہے، میں پھر پرسوں والا سچا واقعہ سنا دوں گا۔ تو اسے ایک مریض نے وائی مار کے کہا کہ گل سنو، اور کمپاؤنڈر نے فون کر کے پوچھو سون والی گولی انہیں لے کے آنی ہے یا نہیں، مینو پھر نیندر آئی جی۔ آگے سے نرس کہتی ہے کہ اڑیا سوئی نا، ڈاکٹر صاحب نے جو نیند کی گولی دی ہوئی ہے نا وہ کھا کے سونا، پہلے سو گے تو میں ماروں گی پکڑ کے۔ یہ تو لطیفہ تھا نا۔ جی جی، اب پرسوں کا سچا واقعہ سن لو۔ وہ کیا ہے؟ مصوف کو صبح لینے گیا ہوں میں گھر سے، میں فیول صبح لینے گیا ہوں، ہم دونوں کیا پنجاب کالج پڑھتے ہیں؟ صبح لینے گیا ہوں۔ سنو صبر سے سنو۔ میرا خیال تازہ جھڑپ ہوئی تھی، جلدی سے باہر نکلا ہے، ایک بہت خوبصورت قسم کا سینڈل آ کے لگا، میں نے کہا جلدی کرو ورنہ دوسری سینڈل بھی آئے گی۔ بڑے غصے سے کہتا لے دوسری سینڈل، اتنا بھی نہیں میں نے سر پہ چڑھایا ہوا۔ فیول بات ہے، لطیفہ بنانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ دوسری سینڈل نہیں آنی، یہ ایک انہوں نے دیا کہ یہ وہ میری سہیلی کو جا کے دیا نا کہ اس طرح کا جوتا لے لو تاکہ تمہارا شوہر بھی قابو میں رہے۔ یار شوہر نہیں قابو میں رہے، وہ ڈیزائن کا جوتا ان کو چاہیے تھا۔ فیول باتیں نا ہمیں کر دیا کرو۔ ناظرین یہ اس طرح کی باتیں کر کے تو یہ کو سنپ کرنے کی کوشش۔ اوہ مائی گاڈ، سیریسلی آئی ڈونٹ سناب یس۔ ناظرین آج کی گفتگو کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل دے کے تو سڑک پہ نہ بھیجا کریں۔ بالکل صحیح۔ آج یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے چھوٹے بچوں کو ویسے ہی بڑی سڑکوں پہ نہ بھیجا کریں۔ ایک سین میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا 2-3 سال کا بچہ پتہ نہیں محلے کسی میں سے نکل کے باہر نکلا ہوا تھا، جی ٹی روڈ کے اوپر گاڑی کے ساتھ لگ گیا، بہت برا۔ اللہ گاڑی بہت تیز نہیں تھی جا رہی، آہستہ تھی اس لیے بچ گیا وہ، شکر۔ مگر میں بہت سخت پریشان ہوا کہ اللہ نہ کرے اگر گاڑی والا بھی کوئی جاہل ہوتا اور تیز آ رہا ہوتا ادھر اندرون آبادی میں بھی تو بچے بیچارے کا کیا بنتا۔ اللہ سب کو زندگی سے تندرستی دے۔ میرا خیال ہے یہ ڈیوٹی بھی ماؤں کی زیادہ ہے، وہ جو والد ہیں وہ تو کام پہ چلے جاتی ہیں اور مائیں جو ہیں وہ بچوں کو نہیں ڈانٹ ڈپٹ صحیح کر رہی۔ خدا کے واسطے یہ بچوں کی بہتری کے لیے ان کے ساتھ سختی کیا کرے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ تو کچھ بھی کہہ لیتے ہیں، بچوں کا کیا ہے؟ اصل میں مائیں ذرا ڈرتی بھی ہیں کہ بچے کہیں کوئی شکایت پٹھی سیدھی نہ لگا دیں۔ جس طرح ایک خاتون کے گھر آ گئی نا اس کی ساس، تو بیٹا اس کا چھوٹا سا تھوڑی دیر بعد جا کے کہتا ہے دادی اماں آپ ایکٹریس ہیں، آرٹسٹ ہیں؟ تو کہتی ہے نہیں بیٹا، کیوں کیا ہوا ہے؟ کہتا وہ امی کہہ رہی تھی کہ وہ آ گئی ہے بڈھی، اب روز نواں ڈرامہ ہوا کرے گا۔ بس اتنا وہ بچے کا کہنا تھا کہ ڈرامہ شروع۔ میرا خیال ہے بچوں سے اس لیے بھی ڈر کے نا بزرگ ان سے ذرا سختی نہیں کرتے کہ کوئی شکایت شکوتی نہ لگا دیں، پٹھی سیدھی بات نہ کر دیں۔ حالانکہ بچوں کے ساتھ سختی جو ہے وہ وڈے ہو کے پتا چلتا ہے کہ وہ ان کے فائدے میں ہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، گرمیوں میں شدید لوڈ شیڈنگ ہوگی، لوگ بل بلا اٹھیں گے، ڈر ہے حکومت ہی ختم نہ ہو جائے۔ پنجاب میں آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی، منظور وٹو۔ ہیلو، میرا خیال ہے منظور وٹو صاحب کے اوپر کسی نے ٹھنڈا پانی پھینکا، ان کے منہ سے جو نکلا ہے وہ خبر لگ گئی۔ اس میں سے خبر کیا ہے؟ میرا خیال خبر یہ ہے کہ بہت شدید گرمی ہوگی ان گرمیوں میں، اور عوام بل بلا بھی اٹھیں گے، لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں
پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے گی. میرا خیال خبر یہ ہے اصل میں نا. نہیں یار, اس کے نتیجے میں تو پیتر نکلتی ہے. تم حد ہو گئی. پیپل پارٹی کہاں سے؟ پیپل پارٹی اور پیتر لا دیا تم نے. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ گرمیوں میں شدید لوڈ شیڈنگ ہوگی. اس کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں بٹو صاحب, جتنی بھی ہو وہ آپ کے دور حکومت کی اشر اشیر بھی نہیں ہوگی. آپ فکر نہ کریں, آپ فرسٹ ڈویژن میں ہی رہیں گے اس گرمیوں میں. اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا نا کہ ڈر ہے کہ کہیں حکومت چلی نہ جائے, یہ وہ والا ڈر ہے. آپ نے کہا جو منڈے کا دل کر رہا ہوتا ہے نا میرا بیاہ کر دے ماں پیو, اور ماں پیو کر نہیں رہے ہوتے, اور وہ بار بار پاس بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے ڈر ہے آپ اس سال میرا بیاہ نہ کر دیں. میں نے ابھی بہت پڑھنا ہے, مجھے بہت ڈر ہے آپ میرا کہیں بیاہ نہ کر دیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بٹو صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈر ہے کہ حکومت نہ ختم ہو جائے تو یہ امید لگائے بیٹھیں گے ان کی حکومت آ جائے گی. وہ یہی فرما رہے ہیں نا کہ آئندہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی. وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ جو کہتا ہے کہ جناب اگر پنڈ کا چودھری مر جائے, جولائی کا بیٹا کہتا ہے یار اس طرح کی کیا ہے باتیں, کیا؟ وہ کہتا ہے سارا پنڈ بھی مر جائے تو پتر تو نہیں چودھری بننا. یہ بات نہیں ہے. آ سکتی ہے ان کی حکومت. مجھے ایک بزرگ نے بھی بتایا کیا؟ کہ اس دفعہ امب دسمبر میں آنے ہیں. اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مئی جون میں لاہور میں بڑی برف باری ہونی ہے. اور اس بزرگ کی شکل بٹو صاحب سے بہت ملتی تھی. اچھا, اس طرح کے بزرگ جو ہے نا وہ پشین کو ہی کر دیتے ہیں دلیری کے ساتھ, اور پھر ایک دم بدل بھی لیتے ہیں. اچھا, پشین کو ہی ایسی کرتے ہیں نا. اس سال بارش نہیں ہونی. اگر کو ملنگ کہہ دے کہ حضور بارش ہونی ہے, محکمہ موسمیات نے نیٹ پہ کہا ہوا ہے, ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں سنتے لو نا میں کہہ رہا ہوں کہ اس سال بارش نہیں ہونی, ساتھ اولے بھی پڑنے ہیں. کروشیا کی ایک عدالت نے حکم دیا ہے کہ کتا رات میں نہ بھونکے. مالک ساری رات کتے کو بھونکنے سے منع کرتا رہا. دیکھو نا یہ کیا کیا سیاپے پڑے ہوئے ہیں انسان کو دنیا پہ. عدالت نے کہہ دیا کہ کتے کو بھونکنے نہیں دینا رات کو. بیچارہ ساری رات مالک بیٹھ کے ترلے کرتا رہا ہوگا میرا پرا نہ ترلے نہیں کرتا رہا ہوگا, بھونک بھونک کے اس کو منع کرتا رہا ہوگا. کتا بھی بیچارہ منتیں کرتا رہا ہوگا مالک کی, میرے گلے میں خارش ہو رہی ہے تھوڑا جی بھونک لین دیو بھائی جی, تھوڑا جی کر لین دیو. مالک بیچارہ آگے سے کہتا ہوگا چپ کر کھنگ وٹ جا. چین کے ایک ہسپتال میں زیر علاج مریض صحت مند ہونے کے باوجود 3 سال سے ہسپتال میں ہے. انتظامیہ بالآخر عدالت چلی گئی. شاباش. اور 2 سہولتیں مریضوں کو. یہ باہر کے ملکوں والوں نے مریضوں کو سر پہ چڑھا دیا ہوا. اچھا, ادھر اتنے اچھے بیڈ, بہترین کمرے, بہترین خدمت, ڈاکٹر نرس سے سارے کر رہے ہوتے ہیں, تو کس کا جی چاہتا ہے کہ فٹافٹ ٹھیک ہو گئے تو کر جائے. گھر سے زیادہ اچھا ماحول اسپتال والے دیں گے تو پھر مریضوں نے تو سر پہ چڑھنا ہی ہے نا. مہنگے اسپتال کی نرسیں ہوتی ہیں. یہ پاکستان سے جو چیز سیکھنی چاہیے وہ ان کو چاہیے کہ سیکھے. ایویں ہی لیا ہوا ہے انہوں نے ہمارے ملک کو. کیا سیکھیں؟ یہ دیکھو ہمارے ملک کے اسپتال کیسے ہیں, ایک ایک بیڈ پہ 3 مریض ڈالے ہوتے ہیں. مریض نہ بھی ٹھیک ہو تو اٹھ کے کہتا بھائی جی میں گھر چلے ہیں, جان دیو بس, چھڑ دیو میں ٹھیک ہی ہوں, میں جا رہا ہوں بس. جب سہولتیں دیں گے مریضوں کو تو پھر عدالتوں کو صحیح رجوع کرنے پڑیں گے نا ان کو واپس گھر بھیجنے کے لیے. بالکل صحیح. ادھر ایسا مریض آتا ہے اتنا خطرناک لگتا ہے کہ سال پورا نہیں جائے گا. اللہ کے فضل سے نرس ہی ایسی زور سے آگے بازو پکڑتی ہے کہ مریض اٹھ کے اگلے گھنٹے میں گھر پہنچا ہوتا ہے. پوچھتی ہے آگے کہڑے کیس چاہے کہ ڈکیتی. دیکھا, نرس کو زیادہ پتا ہے نرسوں کو. اور مہنگے اسپتال کی نرس تو آگے پوچھتی ہے واٹس رانگ ود یو. آگے سے مریض بھی پاکستانی ہوتا ہے, وہ اینی انگریزی سن کے ٹیرا ہو جاتا ہے. فریکچر بازو اٹھا کے کہہ رہا ہوتا ہے نتھنگ رانگ ود می, ہاؤ آر یو, ہائے ہاؤ آر یو. نرس بھی پھر اپنی آئی پہ آ جاتی ہے, جوتی اتار لیتی ہے, دوجا بھی توڑا تیرا اتریا. ہمارے اسپتال تو ایسے ایسے ببر شیر ہیں کہ ڈاکٹر کہہ کے جائے نا کہ سب لواحقین چلے جائیں,
ان کو خاموشی چاہیے, ان کو سونے دیں. لواحقین سارے بار بیچارے پھٹے میں بیٹھ جاتے ہیں, اندر نرسیں ہی ڈیڈی اونچی بولتی ہیں کہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ نرسوں کو آوازیں دینی شروع ہو جاتی, بھن میری جی تساں ایڈی اونچی بولنا تو پھر میری پھوپھو بھی اندر لے آو. وہ تو بیچاری آئی بھی نارو والوں ہوئی. اس مریض کی پھوپھو بھی نارووال سے آئی. اچھا خربوزہ اور پھوپھو ہمیشہ نارووال سے ہی آتے ہیں. ادھر تو اگر سارا انتظام اسپتال کا ٹھیک بھی ہو نا, خاموشیاں بھی چاہیے ہوں, تو اللہ کے فضل سے ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ ہی اتنے لکھ دیتے ہیں کہ بیچارہ مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کل سے میرے کالج کے ٹیسٹ شروع ہونے ہیں, خدا حافظ میں جا رہا ہوں. یار اور تو اور جو اسپتال میں صفائی کرنے والا ہوتا ہے نا, اگر مریض کے لواحقین اس کو نہ پیسے دے تو وہ مریض کے بیڈ کے قریب سے گزرتا ہوا ہے میں کہہ دیتا ہے اللہ خیر کرے, ایک ہفتہ ہو گیا اس بیڈ کا کوئی مریض اپنے پیراں تے گھر نہیں گیا. وہ مریض ڈر کے بیچارہ اٹھ کے پیروں پر گھر جانے کے لیے دوڑ جاتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں آپ کی بھیجی ہوئی تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. عزیز صاحب آپ ایسی ہی اپنی عمر کو لے کر اتنے کانشیس رہتے ہیں. کون ہے؟ میں کانشیس رہتا ہوں. جو آپ نے آج تک اپنی عمر نہیں بتائی. کیوں نہیں بتائی؟ 36 دفعہ میں بتا چکا ہوں. 28 سال. میں نے سمجھا شاید منہ سے سچ نکل گیا, 2 بار 36 کا. 28 سال نہیں سوری 29 ہو گئی, یہ 2015 آ گیا نا, تو 29 ہو گئی ہے نا, میں ادھر ہی اڑا ہوں. دیکھو اچھا آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگی اولڈ کپل کی, آپ دیکھیں کتنے مزے سے وہ پارک میں سیر کر رہے ہیں. دکھائیں ذرا. یہ لیں لائک می, بھابھی بھی ساتھ ہیں. بھابھی ہٹکیلیاں کر رہی ہیں, میں سن کے جاؤں. میرے مال کا آئے بھابھی کی ہٹکیلی نے ٹویا ہی پار دیا. جوڑے نے شرط لگائی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ کہ بتاؤ میری خاطر کیا کر سکتے ہو. کر سکتی ہے, پیچھے مڑ کے ایسے دیکھتی ہے جیسے ابو کو نہیں بچا دیکھتا. اب ڈگ پڑی ہو, اب کیا اس کو دیکھ رہی ہے. اب اگلی ویڈیو بھی دیکھیے, وہ بھی اتنی انٹرسٹنگ ہے. جی واہ واہ, یہ تو سٹارٹ کر رہا ہے کتا. ہاں جی وہ ہائے ہائے, اس کو تو چھوڑو, کتا دیکھو کس چابی پہ لگا ہوا. اب اس پہ بندہ کیا تبصرہ کر سکتا ہے. پھر بھی وہ لاٹو کو جالی نہیں مارتے جیسے, اس طرح گھوم رہا ہے. یار یہ چابی دے رہا ہے, اصل میں اس کے دم پہ کچھ لگا رہا ہے. اوئے ہوئے 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 او میرے امال کا, ادھر نہیں پڑی تھی, اس نے دوسری طرف سے کوشش شروع کر دی. بند کر دو یار ویڈیو, کتا تھک نہ جائے. اچھا عزیز صاحب گیس کی لوڈ شیڈنگ نے دیکھیں حالات کہاں تک پہنچا دی ہیں. دکھائیں یار آپ کہاں تک سنو گے. اوہو وہ جو گیس ویلڈنگ والا ہولڈر ہے اس کے ساتھ وہ چائے بنا رہا ہے. نہیں میرا خیال ہے اس میں بھی گیس ہی استعمال ہوتی ہے, یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہیں, یہ نئے انداز کی چائے بنا رہا ہے. یہ چائے پینے سے دل جڑتے ہیں. اچھا اس چائے کی مشہوری بھی یہی آتی ہے, چائے وہ جو دل جوڑے اور بیوی وہ جو پیسے جوڑے, شوہر وہ جو ہاتھ جوڑے. اپنی مشہوری ڈال لیتا ہے یہ روز کہ میں بھی نال ہی ہوں. ماسٹر پینٹ میرا تو وہ ہے بچ کے کنچیرا, یہ بیچارہ کر رہا ہوتا ہے بیوی سے ذرا بچ کے, بیوی سے ذرا بچ کے. یہ آپ اگلی ویڈیو دیکھیں. شکاری کی دھلائی ہو رہی ہے. یہ باراسنگا شکاری کو مار رہا ہے. جی شکاری ہے. تم باراسنگا بھی تو دیکھو نا کیسے ہے, بجائے سنگ مارنے کے چپیڑے ہی مارنی شروع ہونا ہے. تین کیا کہ نہیں جنگل جا, ادھر آؤ اترے, تین دس نہ ناسا تے گھر مار ناسا سٹ بندوق اپنی ایڈی بندوقڑی لئی پھرنے بغیر لسنس تو بندوق چک لیا مت کے لتاں توڑ چڑی.
لو جی اس طرح مارتے ہوئے بارے سنگے کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا، ورنہ سنگوں سے لڑتے ہوئے ہی دیکھا ہے اس طرح کے جانوروں کو. ایگزیکٹلی بالکل. تو باقاعدہ چپیڑو چپیڑی ہوگی. اچھا جی صاحب اب ایک بڑی انٹرسٹنگ تصویر ہمیں بھیجی ہے آسٹریلیا سے ہمارے ایک ویور نے، بڑی مزے کی ہے. دکھائیں آسٹریلیا سے کیا آیا ہے نواں. یہ لیں. دیکھو یہ کس خوبصورتی سے فٹ بال کھیل رہے ہیں کوکڑ. Exactly. یہ میرا حال ہے آسٹریلیا سے کسی ویور نے یہ فوٹو اس لیے بھیجی ہے کہ آپ لوگ بھی ساری ٹیم نکال کے کرکٹ کے لیے کوکڑ ہی بھرتی کر رہے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جنید میں نے سنا 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن آ رہا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو پہلے ہی کر دو، کہیں گھر سے تمہیں کوٹنا پڑ جائے. اپنی فکر کرو. نہیں سچ مچ یار تمہارا تو ہے بھی فیوریٹ ٹاپک، خواتین کی تعریفیں کر کر کے اور ان کو مظلوم پینٹ کر کے جو تم گھر اپنی 4 روٹیاں بڑھاتے ہو نا. 4 روٹیاں اور 2 بوٹیاں. شروع کر دو فٹاٹ. نہیں تم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں خواتین کو عام طور پہ ایک ظلم کا سامنا ہے اور ہمارے یہاں بہرحال مظلوم ہے. بہت ظلم جی، بہت ظلم. ایگری نہیں کر رہے. آن دا ویری سیریس نوٹ میں یہ سمجھتا ہوں واقعی بڑا ہے، دور سے جوتی مارنی پڑتی ہے، نیڑے جا کے دکھائے. ایسے مذاق میں بات ٹال دیتے ہو. آن اے ویری سیریس نوٹ یار ہمارے یہاں بالکل ہمارے یہاں ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے اور اس میں نہیں میں تمہیں یہ ایک غلط فہمی ہے، بالکل ایک غلط پرسپشن ہے کہ ہمارے ہاں اس کا جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کا تعلق تعلیم سے ہے یا دیہی اور شہر کی تخصیص ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اگر ہمارے دیہاتوں میں عورت کو ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس دیکھنی پڑتی ہے، تو میرا خیال ہے ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے نا وہاں پہ خاتون کو زیادہ ظلم سہنا پڑتا ہے کسی نہ کسی انداز میں. یار ہاں تم یقین کرو، یہ تو مختلف سروس موجود ہیں، وہ بیچاری چپ رہتی ہیں. اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں بہت ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ کہ ہمارے ہاں جو خواتین کے حقوق غصب ہو رہے ہیں نا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ نظریاتی جھگڑا ہے. یہ 2 ایکسٹریمز کے درمیان جو بعض ایک طرف سے کہا جاتا ہے یہ جو این جی او زدہ یا مغرب زدہ خواتین ان پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایڈ کے لیے یا بیرونی امداد کے لیے نت نئے ایشوز کھڑے کیے رکھتی ہیں، اور دوسری طرف ان کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ جو مذہب کو آڑ بناتی ہیں خواتین، یہ خواتین پہ ظلم کی اصل سبب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فٹ بال میں، اس لڑائی میں اصل میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہمیں حقیقتوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور بہت زیادہ ریئلسٹک ہو کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے. اور ہماری وہ خواتین جو جن کو این جی او زیادہ خواتین کہا جاتا ہے، ان کو بھی ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ وہ ان خواتین کے ایشوز لے کے، خواتین کے ان ایشوز کو اجاگر کریں جو ہمارے ریئل ایشوز ہیں. کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے ایشوز لے کے آنا اور انہی ایشوز کو اصل ایشوز بنا کے پیش کرنا جو ہمارے مذہب سے بھی متصادم ہے، جو ہماری معاشرتی اقدار سے بھی متصادم ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مذہب کی آڑ. یار مذہب کی آڑ کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو کھلے عام ایک بات کرتا ہوں کہ میں نے بڑی بڑی این جی اوز دیکھی ہیں اور وہ بڑے دلیل کے ساتھ یہ بات کرتی ہیں کہ جناب یہ جو عورت کی نصف گواہی ہے یہ اس ملک میں عورت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ بندہ خدا، عورت کی نصف گواہی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا اس پر بات نہ کرو. عورت کی نصف گواہی کے لیے اگر ہمارے دین کا حکم ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس مضبوط اور ٹھوس دلائل موجود ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کی نصف گواہی ہی پاکستان میں عورت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں. گواہی دینی کتنی دفعہ پڑتی ہے. جیسے کہ میرے دوست نے اپنے ہمارے ایک تیسرے دوست سے کہا کہ کہتا ہے یار میں تو یہ جو کار ہے نا فلانی میں اس لیے نہیں لیتا کہ اس کی بتی بہت مہنگی ہے، ہیڈ لائٹ. وہ میں دوسری اس لیے لیتا ہوں اس کی ہیڈ لائٹ سستی ہے. وہ آگے سے غصے سے کہتا ہے تمہاری ہیڈ لائٹ روز ٹوٹتی ہے. بھائی 3 4 5 6 سال میں اگر گڈی کی ایک دفعہ ہیڈ لائٹ ٹوٹ جاتی ہے تو اسی کو نانا سے آپ بنا. گواہی جو ہے یہ کتنی کو دفعہ زندگی میں دینی پڑتی ہے جی. دوسری بات یہ کہ عورت کی جو نصف گواہی ہے وہ آپ کوائٹ یعنی اسٹرانگلی آپ اس کو جسٹیفائی کر
کر سکتے ہو, آپ اس کے لیے مضبوط دلائل رکھتے ہو, وہ تو ظاہر ہے دوسری مذہب کا حکم ہے, وہ تو پکی اور اس کے لیے دلائل موجود ہیں آپ کے پاس. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا یہ عورت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, بنا کے دیا گیا ہے. بھئی عورت کا مسئلہ اس ملک میں ڈومیسٹک وائلنس ہے, اس ملک میں عورت کو عزت نہیں دی جاتی, بالکل صحیح ہے, اس ملک میں عورت کو مساوی حیثیت نہیں دی جاتی. بالکل, جیسے یہ دین کا حکم ہے, ہمارے اللہ پاک کا حکم ہے, تو اس میں علماء سے بحث کر لیں, لازماً ان کے پاس دلائل موجود ہوں گے, اور بغیر دلائل کے تو کوئی حکم ہے ہی نہیں ہمارے مذہب کے اندر. اور اگر آپ بضد ہیں کہ جناب عورت کی جو نصف گواہی ہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو پھر آپ کی مرضی, پھر ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, یعنی تعلیم اس ملک کی عورت کا مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑا, ڈومیسٹک وائلنس اس ملک کی عورت کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے, وراثت میں حصہ نہ ملنا اس ملک کی عورت کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے, نصف گواہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو ہم مان لیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ سب کو مل کے سوچنا چاہیے کہ ہم کس معاملے میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے باقی دنیا سے بھی پیچھے ہیں. باقی دنیا کو چھوڑو, باقی دنیا کی ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں, وہ جو ہم پر روز تانے کس رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی صورتحال کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں سب اچھا ہے, بہت برا ہے, لیکن امریکہ میں تم اس کی مثال دیکھ لو, کیوں مطلب اپنے خواتین کے حقوق کی جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک انتہائی خوفناک صورت سامنے آتی ہے. مطلب میں 1 سال پہلے واشنگٹن پوسٹ میں مختلف جو 2-3 سال کے دوران جو سرویز ہوئے ہیں, مختلف جو اداروں نے کیے ہیں, ان کو کمپائل کر کے 1 سال پہلے واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کے اعداد و شمار انتہائی خوفناک ہے. اس کے مطابق امریکہ کے اندر 29.7% خواتین ایسی ہیں جن کو شوہروں کی طرف سے یعنی باقاعدہ فزیکل وائلنس, تھپڑوں, لاتوں اور گھونسوں کا سامنا کرنا پڑا. جی اوپر سے انگریزی تو مارتے ہوئے بولتی بھی انگریزی ہے, اس کا علیحدہ ٹینشن. اور شوہر مارتے ہیں بیویوں کو, وہاں پہ عزیزی نہیں رہتے. یار یہی کہہ رہا ہوں میں کہ وہ ساتھ بولتے بھی انگریزی ہیں, اور ظلم ہے عورت پہ. ایک اور سروے میں اسی رپورٹ کے مطابق 15.4% خواتین کو سوٹی سے مارا جاتا ہے. یعنی باقاعدہ تم دیکھو فزیکل وائلنس کس حد تک وہاں پہ ہے. پھر 13.2% خواتین کو بیلٹ سے مارا جاتا ہے. پھر 30% خواتین ایسی ہیں جن کو اکثر جو ہے وہ شوہر ان کے بال کھینچتے ہیں, اور 4.2% خواتین ایسی ہیں جن پر ان کے شوہر یا گھر والوں کی طرف سے تیز دھار آلے سے حملہ کیا جاتا ہے. نہیں باقی بہت زیادہ ظلم ہوتے ہیں, اور اللہ معاف کرے سب کو اللہ پاک اپنی ہدایت دے اور اچھے طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کو متقا تو نہیں نا ہمارا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ متقا نہیں لگا لینا چاہیے نظریات کی بنیاد پہ یا آپ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ. دیکھا یہ جانا چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا ہے, ہمیں اپنی صورتحال کو بہرحال بہتر کرنا ہے, اور ان کے جو ریئل ایشوز ہیں, مطلب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کی اکثریت کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے, ہمارے ہاں بھی بہت بڑی تعداد ہے. اور دوسرا سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے عورت پہ, اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. یہ بہت بڑا, اور جہیز دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے, نہ کوئی جہیز کا حساب کتاب اگر آپ نے دیا جاتا ہے نا کہ یہ تمہارا حصہ ہے, اور اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے. مطلب طرح طرح سے اس پہ ظلم کیا جاتا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ نفسیاتی حوالے سے اس کی انا کو جس انداز میں ٹھیس پہنچائی جاتی ہے, اس کو ایک کمتر مخلوق سمجھا جاتا ہے, پاؤں کی جوتی اور پتہ نہیں کیا کچھ. مطلب ان باتوں کو ہمیں ایک بہت سنجیدگی کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے. بالکل. اور پتہ نہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا ہوا پاؤں کی جوتی سمجھنا چاہیے عورت کو, اسی غصے پہ اس نے اپنے پاؤں کی جوتی اتار لی. اس والے سے تم دیکھو کہ پاکستان کو ایک عجیب و غریب طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. خواتین کے حقوق کے طرح طرح کے الزام, مطلب پاکستان پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ لوگ خاتون کو نوکری نہیں دیتے. اب یہ ایک دوسرا ایشو ہے کہ ہمارے ہاں خاتون نوکری کرتی ہے یا نہیں کرتی, لیکن یہ الزام بالکل غلط ہے کہ ہمارے ہاں عورت کو نوکری دی نہیں جاتی. مطلب سرکاری ملازمتوں میں 10% کوٹا ہے. دنیا کے میرے خیال 2-4 ملک ہوں گے جہاں پر خواتین کے لیے الگ کوٹا, یعنی عام کوٹے پر بھی آپ کمپیٹ کر سکتے ہو, اور 10% جو آپ کے لیے. پھر پاکستان میں جو کارپوریٹ سیکٹر میں جو خواتین کی شرح ہے حصہ لینے کی, ملازمت حاصل کرنے کی, وہ 10% سے بڑھ کر 17% تک پہنچ گئی ہے. یہ ویسٹ کو نظر نہیں آتا. نہیں جی نہیں, میں تو ایمان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے مذہب میں اور ہماری ثقافت میں
عورت کو بے پناہ عزت دی جاتی ہے. ہاں جہاں جہاں پہ وائلنس موجود ہے, جہاں جہاں پہ خواتین کے حقوق کی کو مجروح کیا جا رہا ہے یا مارے جا رہے ہیں حقوق, وہاں پہ بالکل آواز اٹھانی چاہیے. مگر یہ متکے بائی اور انگریز یہ کر رہا ہے, انگریز کے ہاں اللہ معاف کرے بہت زیادہ عورت پہ ظلم ہوتا ہے. ہاں ہمیں اپنا آپ دیکھنا ہے یار, ہم کسی کے ساتھ موازنہ کیوں کریں؟ اور وہاں پہ انگریز جو بات کرتے ہیں کہ ہم عورت کو بہت حقوق دیتے ہیں, ادھر دیکھو تو صحیح, سیر بیچاری بسوں کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے دفتر پہنچنے کے لیے, اور ادھر کی عورت تو سر کہہ رہی ہوتی ہے اٹھ جی چاہ بنا, بچوں کو اسکول بھیجو میرے سر کو درد ہو رہی ہے. یہاں کی عورت کو جتنی سر کو درد ہوتی ہے نا, وہ پوری دنیا میں کسی عورت کو نہیں. یہ خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں یار, ادھر دوپٹے بند کے سروں کو آدھی عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں. کی ہویا خالہ جی, بس سر چپیڑ نہیں چاہتی. میری درانی نے کچھ کر چھڑے, درانی نے کیا کر دیا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقت تھا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, لا اینڈ آرڈر اور اسٹریٹ کرائمز کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علاقے کے ایس ایچ او صدیق. او سامنے جی سر, کتنے جی او سر جی, او جنید صاحب کیا ہو گیا آج آپ کو؟ جنید صاحب مینو پتا تو مینو کی دسنا ہوئے. میں معافی چاہنا جنید صاحب, اصل چ وزیراں نوں سلوٹ مار مار کے پاگل ہو گیا میں. وزیروں کو اج جو ان کی پروٹوکول اتنا بھگت بیٹھا کہ ذرا کو کہندے نہ آ گئے تو میں سمجھنا کو وزیر آ گئے. بہت مشکل چا بے وقوف آدمی, مینو بھی پتا میں جنید صاحب کو آیا وا اتنے کی کہتی لوڑے سامنے آ گئے جی, میں گورے پھر کو وزیر آ گئے. اور سنو سب ٹھیک ٹھاک ہو, بڑی مہربانی ہے. ایک تو میں اس کو بڑا تارا شکریہ ادا کرنا چاہنا کہ تسی پولیس دی آہو بقا لوکاں تک پہنچان واسطے سانو بلا لیندے ہو, بڑی تہاڈی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا صدیق صاحب, آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, آپ کہیں پلیز اردو میں بات کیجیے گا. جی اردو کر لینے ہیں, اوکے نو پرابلم, آپ سے اردو میں ہی بات ہوگی, فکر نہ کریں آپ. نہیں مجھ سے نہیں, میرا مطلب ہے کیمرے سے. اور جی آپ فکر نہ کریں, اردو میں ہی ہوگی, فکر نہ کریں. آپ میڈیا والے تو سن سکرت میں کہے تو اس میں بھی بات ہو سکتی ہے. اصل میں اردو جو ہے نا جی وہ ایس پی سے شروع ہوتی ہے. یہ پولیس کی جو زبان ہے نا جی, یہ آہستہ آہستہ ریفائن ہوتی ہے. جو پروموشن ہوتی ہے نا, زبان چینج ہوتی شروع ہو جاتی ہے. جو سپاہی ہوتا ہے پولیس کا, اس کی زبان نہیں چلتی, وہ صرف ڈانگ سوٹا چلتا ہے, ہاتھ چلتا ہے بس. جب سپاہی ترقی کر کے چھوٹا تھانے دار ہوتا ہے تو زبان تو چلنی شروع ہو جاتی ہے, مگر نکلتی صرف گالی ہے. جب پھر بڑا تھانے دار ہوتا ہے تو ساتھ تھوڑی سی ساتھ لینگویج مکس ہوتی ہے, گالیوں کے ساتھ تھوڑی سی صاف لینگویج بھی. اچھا. اور جب ایس ایچ ہو جاتا بندہ, یعنی کہ انسپیکٹر, پھر پنجابی بہترین ہو جاتی ہے. پھر ایس ایچ جب ترقی کر کے ڈی ایس پی ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی اردو بیچ میں, وہ بھی صرف ٹیلی فون پہ, سامنے نہیں ٹیلی فون پہ ڈی ایس پی اردو شروع کرتا ہے. اچھا. اور جب ایس پی ہو جاتا ہے تو پھر منہ پہ اردو بولنی شروع کر دیتا ہے. اور جب ایس پی ایس ایس پی ہوتا ہے تو اس میں انگلش مکس ہونی شروع ہو جاتی ہے. واہ, ویری اور نائس. جب ایس ایس پی ڈی آئی جی ہوتا ہے تو پھر ایسی انگلش نکلتی ہے, واہ 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 واہ, کیا کہتے ہیں. اور جب بندہ آئی جی ہو جاتا ہے پھر زبان نہیں چلتی, صرف قلم چلتا ہے. اچھا صدیق صاحب, یہ تاثر بہت عام ہے کہ آپ لوگوں کے پروٹوکول ڈیوٹیز کی وجہ سے یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے, اسٹریٹ کرائمز بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے جنید صاحب, ایتھوں نکل کے نوکری کرنی ہے, ورنہ تمہیں میں کی دساں. آپ کھل کے بات کریں. میں کھل کے بات تو کر دیا, پھر افسران نے مینوں معطل کر کے کہنا بیٹا گل سن, کھل کے بات کی ہوں نا, جا ان کھل کے پھر. معطلی سے کیوں ڈرتے ہیں, کل میں حق کہے. بہت اچھے, میں ایس ایچ او یا حمید نظامی ہوں. سر مینو اتنا طاقتور نہ سمجھ لو, حق بات بھی بندہ طاقتور ہی کر سکتا ہے نا, ماڑا آدمی حق بات کر کے تو لتر کھا لے تگڑوں سے. بات اصل میں یہ ہے جنید صاحب, پروٹوکول ایک ایسی بیماری پڑ گئی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, صرف سیاستدان ہی نہیں, ہر آدمی جو ہے نا وہ پروٹوکول کے پیچھے پڑ گیا ہوا ہے. صرف حکمران نہیں لیتے, حکمران نہیں جی, سارے اپنے افسر بھی
ہر بندہ ڈریا, ہر بندہ کہنا میرے اگے پیچھے 2-3 گڈیاں لاؤ میں پھر چلاں گا بھائی, میں نہیں مجھ باہر نکلتا. ہر بندہ ہی ڈریا. خدا دا واسطہ جی تینوں ملک نو تالا لا کے کسی اور پاسے ٹور چلو. وہ یار خدا کے لیے دلیری کے ساتھ پھریں, کیا ہو گیا آپ کو جب آپ ایک عہدہ لے لیتے ہیں, ایک اختیار لے لیتے ہیں, ایک عوام کی خدمت کا حلف لے لیتے ہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ باہر نکلو. سیاستدان تو کدھر رہ گیا جنید صاحب؟ کسی بھی سیاستدان دے مامے دے چاچی دے پتر دی پھوپھی دا سالے دا بڑا منڈا جیڑا او دی اگوں جیڑی نوح ہے, او دی نوح دا جیڑا بڑا ماما ہے نا جی, اونوں بھی پروٹوکول دینا پیندا جی. یقین کرو گے ہن ذرا واپس جاؤ حوالہ پہنچو گے. بہت مشکل ہے. مطلب بالکل رشتے اس طرح دے جویں اندرون شہر دی گلیاں نہیں ہوندیاں, ایک دم نکلی گلی لنگدی کھبے تھوڑا پی جاندا ہے. اس طرح دے رشتے نے, اس طرح دے سمجھ نہیں آندی اگوں جہاں کدھر ہے. اور جنوں میں رشتہ دین اپنا جنوں میں پروٹوکول دین دیا پروٹوکول, یقین منو تسی جنید صاحب اگر تسی دا منہ دیکھ لو نا جدے اگے پیچھے اسی 20-25 سپاہی جانے ہیں تے بیچارہ باہر نکلدا ہے, صرف دا منہ دیکھ لو تو تسی کہو یار باقی اینو زیادہ بندیاں وچ پھرنا چاہیے. کیوں اے تے کلا کدھر پھیلے گا تے لوکی ڈر جان کہ کوئی ہوائی چیز پھرن گئی. سلوٹ انہوں میں مارنا تے ہاسا میرا نکل جاتا ہے, اللہ دا نکلنا چاہیے, ہاسا دا نکلنا چاہیے, انہوں مزہ آنا چاہیے, مگر نہیں میرا ہاسا نکل جاتا ہے. اتو ہر جگہ تے جتھے بھی جانا جی سب تو پہلے کہندا جی میں وزیر دا رشتہ دار ہاں, او وزیر میرا رشتہ دار ہے, منسٹر لگا میرا رشتہ دار, یہ تو تھلے کھلوندا ہی نہیں ہو. تو وہ کیوں پروٹوکول لیتا ہے؟ کہندا جی مینوں تھریٹ ہے. ہائے تھریٹ. اور یقین منو جنید صاحب جنی دی عمر ہے نا, اور میں کہ تینوں تو صرف اسرائیل دا تھریٹ ہو سکتا ہے, کسی دہشت گرد دا تھریٹ تینوں بالکل نہیں ہو سکتا. تو کیوں ایڈی پولیس نال بنی ہے بھائی؟ تو آپ نے اس کو کہہ دیا یہ؟ نہیں تو میں دل چ کہن دیا, انہوں کتوں کہہ دیا انہوں وزیر رشتے دار جی, انہوں کتوں کہہ دیا میں, انہوں تو اللہ ہی کچھ دور کا رشتہ دار ہے نا, دور کا رشتہ دار جی, دوروں بھی نیڑے آ جاندے نا, تان نہیں پتا. پولیس تو سب نے مخول سمجھے ہے نا. واحد پولیس ایک ایسا محکمہ ہے جس کے ساتھ ذرا سی بھی کسی کی آن بن ہو, لوگ سب سے پہلے فوری طور پہ ذہنی طور پہ پولیس کے خلاف ہو جاتے ہیں, پولیس ہی غلط ہوگی. وہ خدا کے لیے یار ذرا خود بھی سوچو کہ یہ پولیس جو پورے پاکستان کے لیے عوام کے لیے بنائی گئی ہے, وہ اس کو صرف چند لوگ لے کے پھر رہے ہیں کہ آپ کی بن کی گئی ہے تھانو یار. اچھا ایک منٹ نہیں صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کے تھانے کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ اسٹرینتھ تو بڑی مضبوط ہے اللہ کے فضل سے. نہیں بابا یار, نفری کتنی ہے؟ نہیں سمجھتے میں گیا سا اسٹرینتھ کی ہوندی ہے, مگر ویسے میں دس رہا تھا کہ ویسے بھی بڑی اسٹرینتھ ہے. نفری 60 بندے نے جی میرے کول. اچھا تو اویلیبل کتنے ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے ہوندے نے, میرے کبھی متھے لگن تو مینوں پتا ہوگا نا. اویلیبل کتنے ہوتے ہیں؟ پروٹوکول ڈیوٹیوں سے بچتے کتنے ہیں آپ کے لیے؟ بس اتوں اندازہ لا لو کہ کنے بائی دینے کہ میں سگرٹ لانا ہوئے نا تو اٹھ کے ماچس میں آبلا بناواں. میں تو 2-3 ترلا لیا ایس پی صاحب دا, خدا دا واسطہ نہیں سگرٹ لوانا سے ایک بندہ دے کوئی بھی نہیں ہوتا نہ ہوتے برابر ہی نہیں جی. 60 دی نفری ہے نا, 8 ہوندے نے تھانے چ. اینے بندیاں نال میں تھانہ کس طرح چلاواں یار؟ اینے بندیاں تے بس نہیں چلدی, بس واسطے بھی تو بہتے بندے چاہیے نے. 8 بندے بس بیٹھے اور بس والا چلاتا, چلو جاؤ توڑو اتر کے دوجی تے بیٹھ جاؤ. 8 بندے تھانے تے کہندے نہیں تھانہ چلاؤ, حد ہو گئی ہے. ویسے کسے لے تے حالت ہوندی جے جنید صاحب, اللہ دیتے نے جنوں لمیاں پایا ہوندا نا, پٹھا لمیاں پایا ہوندا جی چھتر مارن واسطے. کئی یاری مینوں اونوں کہنا پیندا ہے یار سیدھا ہو کے بھائی ذرا ہاف سائڈ چاہ لے آ تیری مہربانی. تو بھاگ نہیں جاتا؟ نہیں بچنا انہیں کتنے میں, انہوں چاہ دا آرڈر دین تو پہلے میں اللہ سے تینوں کہنا نا 6 ڈانگا مار دے دیا لتا دے بھائی, نہیں کو ڈانگا مار چھڑ کے ٹرے ضرور مگر بھجے نا, چاہ لے کے واپس آوے. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ بھی. یہ میں کدھر ظلم والی گل تو نہیں کرتی. جنید صاحب آپ ساری باتیں چھوڑیں, میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. صدیق صاحب ایک منٹ, بڑی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو کہہ دیں یہ تشریف رکھیں. آپ او بیجا میاں بیجا کیوں مینوں ظالم پینٹ کرن دے, بیجا تیری مہربانی ہے. اصل کو میرا کوئی ایڈا زیادہ ادب نہیں کرتا, شادی ہو چکی ہے اس کی. اچھا شادی سے پہلے میں اسے کہتا تھا بیٹھ جاؤ, فوراً چوڑا ہو کے بیٹھ جاتا. اچھا شادی کے بعد ترلے لینے تو کہتے نہیں سر تہاڈے سامنے کی بیٹھ سکنا. اصل بیوی کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. بڑی عمر میں نہیں شادی ہوئی ان کی. وہ جنید صاحب بس کی دسی ہے تانوں, پولیس میں جو بیچارہ بھرتی ہو گیا ہے. منگنی تو اس کی 12-13 سال پہلے ہوئی تھی. سس اس کی کہتی تھی کہ لڑکی کی ذرا تنخواہ بڑھ لے. اچھا میں نے پھر اسے جا کے سمجھایا, میں نے کہا بہن
जी मेरी गल सुनो, ये मुंडा पुलिस च सिपाही है, कोई डॉक्टर नहीं लगा सही ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਹੜਤੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਵਾ ਲਈਏ। बिल्कुल सही ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣੀ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਣ ਦੇ ਹੋ, ਤੋਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਖਾਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣ ਡਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਨੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ। अच्छा अच्छा ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਲਾ ਲਵੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਨ ਲਾ ਕੇ ਤਲਣਾ ਪੈਣਾ। तो सिद्दीक साहब फिर तो आज आपको मिठाई लेके आनी चाहिए थी। मिठाई तो अभी इसने किसी को भी नहीं खिलाई जी। अभी तो मेरी रिक्वेस्ट कर रहा है कि चौधरी साहब वो जो मिठाई की दुकान के सामने नाका है उधर मेरी ड्यूटी लगा दे, आपकी मेहरबानी। और मैंने कहा क्यों? कहते जी दोस्तों को मिठाई खिलानी जनाब, हर दोस्त कह रहा है मिठाई खिलाई। तो बस इंशाल्लाह जिस दिन इसकी ड्यूटी उधर लग गई मिठाई ले आएगा। अच्छा हाँ जी, उतो इन्हें कोई लड्डू नहीं लंघन देना नाके से। यार अभी शादी हुई है, ताजा ताजा सीधा ड्यूटी पे आ गया हो, कोई भाभी को लेके सैर वैर के लिए जाते। सर जी वो भी यही कहती है, मुझे मरी लेके जाओ। मैंने कहा इतनी मेरी तनख्वाह नहीं है। कहती ऊपर से कोई पैसे नहीं होते। और मैं क्या ऊपर पैसे कहाँ से होने, मैं पुलिस थाना के बाजी वाला। बहुत अच्छे, यानी जिन्हें भी उतो पैसे लेंदे ने वो सारे बाजी वाले कर देते हैं। जाहिल आदमी बेवकूफ। असल में जुनैद साहब मसला ये है कि जितनी तनख्वाह है उसी में गुजारा करना है लगी। सही और इस दौर के अंदर जितनी महंगाई हो गई है, मैं समझता हूँ अगर कोई पुलिस वाला ऊपर से पैसे नहीं लेता, यानी रिश्वत नहीं लेता, वो इंसान नहीं, वो फरिश्ता है, फरिश्ता। तो आप इंसान है या फरिश्ता? मैं जुनैद साहब जदों भी सोच रहा ना कि फरिश्ता बन जावां, तो तुहाडी भरजाई कहन लग पैंदी है इंसान बन, इंसान फिर इंसान बन जाना। इस लिए तुहानू पता है कि जिहड़ियां बेगमात ने ना, ये अगर कंट्रोल कर लेना अपने आप को, ये अपनी अगर ख्वाहिशात नू कंट्रोल कर लेना, तो ईमान नाल बंदा रिश्वत कभी ना लवे। अच्छा भाई रिश्वत जिहड़े लेंदे बंदा आपके घर-बार वास्ते, बाल बच्चे वास्ते रिश्वत लेंदा जी, वरना आप तो तुहानू पता है बंदा रुखी सुखी खा भी सौ ही दे। अच्छा सिद्दीक साहब, बात तो हो रही थी आपकी प्रोटोकॉल ड्यूटीज की। और जुनैद साहब प्रोटोकॉल दा तुहानू मैं की दसा, बस प्रोटोकॉल ते कुछ ना फोल। इतनी को बुरी हालत हुई है सलूट मार मार के, अस्तगफिरुल्लाह। तुसी यकीन मनो, एक दिन मैं हिसाब ला रहा था कि यार जेडे मेरे बाजू में दोवे ये मेरी लत्तां नालों को 200 किलोमीटर ज्यादा चल चुके ने। इन्ने को चलते ने सलूट मार मार के, इधर उधर लोगों कर करके बाजू खोचरे कर ले ने। हुण ते फ्री हो गए है मोटा, किसी ने मैं सलाम करना तो आप ही थले डिग पैंदा, फिर चुप के सलाम करनी पैंदी। ये दसीए तुहानू एडा प्रोटोकॉल। हुण ते दुआ मंगी दी, या अल्लाह कबर दे अजाब तो प्रोटोकॉल दी ड्यूटी तो बचाई सानू बस। आमीन जी आमीन। बाहर ढिल्ली आउंदा सानू होर कोई दुख नहीं, बस एक दुख है किसी पैसे भी फड़न लगने तो थल्ले डिग पैंदी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जराना, बिल्कुल बाहर ढिल्ली हो गई, सलूट मार मार के ईमान ढिल्ली हो गई बाहर। की तुहानू दसीए किसी ने तो गड्डी मोड़न लगे बाह बाहर कड्ढनी पवे ना तो पुठियां होके कड्ढनी पैंदी। कौन लोग हैं जो आपसे सिक्योरिटी के नाम पे प्रोटोकॉल मांगते हैं? होरे कौन ने जी, जे पूछ लईए को तुहानू कादे थ्रेट ने खुदा दा वास्ता जी। कोई कहंदा जी असीं कसाई दा 27,000 रुपया देना, उन्हें तड़ी लाई है कि तू इथों लंघ सही, हुण मैं तैनूं दसांगा, इस वास्ते पुलिस लई फिरनी है। कोई कहंदा मकान बनवाया सी ठेकेदार दा 2.25 लाख देना तां सानू थ्रेट है। कोई कहंदा मैनूं पहली बीवी दे भरावां ने कहता कि तीजी बीवी नूं तलाक दे देनी ते असीं तैनूं मार देने। किस वेले ते जुनैद साहब मैं एडा क्यों ना प्रोटोकॉल तो कि मेरा दिल करदा है गड्डी सीधा इहदी साली दी दुकान की ले जाओ। किस चीज की दुकान है उनकी? फलूदे की दुकान च, फलूदे दी भनूजा पुलिस दियां गड्डियां के पीछे ला के फिरन डे है, और सारे ट्रक दी ट्यूब च बर्फ पा के कुटन डे। हाय हाय हाय, इसीलिए आप डर गए। नाज़रीन ये था आज का हस्ब हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।